ہے، آپ کے راشنوں کے اتنے اتنے بنڈل کیا کرنے ہیں جو اپنے غیروں کو بانٹ دے رہے ہیں اور ہمسائے کی کبھی خبر ہی نہیں لی. دیکھیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو قریب قریب آپ کے ہمسائے ہیں ان کا تو پہلے خیال کر لے کہ وہاں کتنے ضرورت مند ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مومن آپس میں کیا ہیں؟ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے. سبحان اللہ. ان کے اندر یہ وصف تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ رسول کیسے مجاہد تھے. کہ آپ ان کا عمل دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک اسلامی معاشرہ. اور پھر جہاد کی جب بات آتی ہے، سبحان اللہ، تو غزوہ احد کو سامنے لے آئے، غزوہ بدر کو سامنے لے آئے، تو پتہ چلے گا صحابہ رسول کیسے بہادر تھے. اور غزوہ تبوک جو کہ اتنی گرمی، شدت کی گرمی میں ہوا، پھر بھی انہوں اللہ کی راہ میں میرے محبوب کے پیچھے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نکل پڑے. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابھی تو ہمیں تو اللہ آزماتے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑی آسانی سے دین جو ہے وہ پہنچ گیا. ایک صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہے، ایک نمازیں پڑھنی مشکل ہے، قرآن کلاسوں میں آنا مشکل ہے، گرمی لگتی ہے، لیکن اتنا اچھا ماحول، اتنا اچھی سہولتیں، آسائشیں. اللہ اکبر. اور وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے. ایک ہوتا ہے جہاد بن نفس، یہ بھی جہاد ہے جو اللہ کی راہ میں نکلنا اور اللہ کا دین سیکھنا. سبحان اللہ. فرمایا جہاد بن نفس کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں خوب جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کے دین کے کاموں میں، اچھے کاموں کو کرنے میں یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے رکاوٹ، ہاں، چاہے ان کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یا کسی کو کچھ کہہ دیا جائے تو اگلے لمحے وہ بندہ کہتا ہے چلو میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں. تو مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا بڑی سے بڑی باتیں بھی کوئی کہہ دے تو ان کو اگنور کرو. اپنی آخرت سنوار نہیں ہے، آپ نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. آپ کسی کو نہ دیکھو کہ کسی نے آپ کو داد دی ہے یا نہیں دی، آپ کو ایوارڈ ملا یا نہیں ملا، آپ کو آپ کے نیک عمل کی پذیرائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا، اجر تو میرا اللہ دینے والا ہے. بندہ تو کسی کو اجر دے ہی نہیں سکتا کہ دے سکتا ہے. بس آپ سب اپنی اپنی جگہ نیکیاں کریں، اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کا خیال کریں. جیسے پہلو کی ساتھی، یعنی آپ کے ساتھ جو ایک عورت بیٹھی ہے وہ بھی آپ کی پہلو کی ساتھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. سبحان اللہ. کہ آپ اس کو بیٹھنے میں آسانی اس کے لیے جو ہے وہ پیدا کرے. سب بولے اللہ اکبر. مل کے بولے، اونچی سے بولا کریں، مائک میں بولا کریں اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے. مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، انقلابی کردار ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو انقلاب برپا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ عمل عام لوگ تو کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جو قربانی دے سکتے ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور فرمایا وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. جی. بے شک تمہارا مددگار، بڑی پیاری آیت ہے جی، بہت خوبصورت آیت ہے. بے شک تمہارا مددگار دوست کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. بہت پیاری آیت ہے. اللہ اللہ. اگر انسان، میری بیٹیوں، اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں اور اس کو دل میں اتار لینا، سبحان اللہ، تو کوئی مشکل ہی نہ لگے، کوئی پریشانی ہی نہ لگے. سبحان اللہ. کتنی پیاری آیت ہے. بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ ہی ہے. اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی دوست ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ کو دوست بنائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں. دوست وہی ہوتا ہے نا جس کو مشکل میں پکارا جائے، جو سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ ہو تو اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہے. اللہ دوست ہے، اللہ مددگار ہے. اللہ دوست ہے، اللہ مددگار ہے. سبحان اللہ. بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہی ہے. سبحان اللہ. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ جی. اور صحابہ رسول تو یہ کہتے تھے، حضرت بلال مارے کھائی جا رہے تھے، اللہ اللہ، تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے میرا دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہے. میرا تو سب کچھ اللہ، ہاں، رسول ہی ہے. چاہے ابوبکر صدیق ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، سبحان اللہ، جنہوں نے جی بالکل سب کچھ اپنا انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بس وہ یہ کہتے تھے کہ میرا تو سب کچھ اللہ رسول ہی ہے. بس آپ بھی یہی نیت کیجئے کہ اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں. سب بولیں اللہ اکبر. بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ساتھ وہ ایمان والے بھی ہیں. اللہ 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 اللہ. اللہ، رسول اور ایمان والے ساتھی، نیک نیک لوگ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور فرمایا وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ان کی پہچان بتائی گئی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اچھا اکثر ہم پڑھتے ہیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا، یعنی یہ دیکھیں نا، اگر ایک بندہ نماز کو تو مانتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، مگر زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا۔ ہاں، تو اس لیے زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے، اور عموماً لوگ رمضان میں دیتے ہیں، میں کہتی ہوں رجب میں دینی چاہیے۔ رجب میں آپ بیج بوئیں، شعبان میں پانی دیں، رمضان میں پھل کھائیں۔ ہم رمضان میں دے تو سکتے ہیں، لیکن اگر رجب میں دیں تو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ پھر رجب میں اگر آپ دیں گے تو پھر لوگوں میں خوشحالی آتی جائے گی۔ حضور رمضان المبارک کی تیاری رجب سے ہی کرتے تھے نا، تو رجب سے رمضان کی، تو اس لیے پھر حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غریب بندوں نے سواسے لگائی ہوتی ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ کاروبار کر لیتا ہے، کوئی بچوں کی شادیاں کرنی، جو بھی معاملات ہیں، وہ جو مقروض ہے وہ قرض، اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے خلاصی دے دے، مطلب مقروض کو بھی تو زکوٰۃ لگتی ہے نا، حاجت مندوں کو، تو اس لیے مطلب رجب میں دیں گے تو پھر آگے شعبان آئے گا، پھر رمضان تک خوشحالی آ جائے گی۔ اب بہت سارے لوگ بیچارے پکڑ کے کارڈ اور لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے راشن لینے کے لیے، نہ وہ روزے بھی نہیں رکھتے اس چکر میں کہ راشن لینا ہے، گرمی لگے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے، اور نہ راشن لیا کرے، کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتی ہیں؟ آپ بازاروں میں جاتی ہیں، راشن خریدتی ہیں، آرام سے پیسے دیں، اگلے کی مرضی جو مرضی دے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ لگتی، زکوٰۃ اصل ہے، زکوٰۃ ہوتی تب ہے جب آپ اگلے کے ہاتھ پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ مطلب اس کو محسوس ہو یہ میرا مال ہے، یہ مجھے مل گیا، میرا ہے، اب یہ میری ملکیت ہے، اس کو میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ زکوٰۃ مدارس کو بھی نہیں لگتی، ان مدارس کو لگتی ہے جہاں طالب علم ہو، طالب علموں کو لگتی ہے زکوٰۃ، مسافر کو، مظلوم کو، مسافر کو، مساکین کو، یتیموں کو، حقداروں کو، رشتہ دار کو، ٹھیک ہے جی، اس اور مقروض کو جو قرض سے تو اس لیے زکوٰۃ میں میری بیٹیوں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری عورتیں نا حساب نہیں کرتی ہیں، بہت سارے لوگ، ہم تو اس سے زیادہ نکال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نہ زیادہ نکال دیں، حساب کر کے نکالیں، زیادہ نکال دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حساب کر کے نکالیں، ٹھیک ہے جی، حساب کر کے نکالیں۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گی، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا، نقصان ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کا پیسہ مر جائے گا، ڈوب جائے گا، کوئی بندہ ہی آپ کو پیسے نہیں دے گا، اور آپ اس کے پیچھے چکر لگاتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ جو نہیں دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو وہ نکال لینے ہیں نا۔ زکوٰۃ کا معنی نشو و نما پانا، تو اگر ہم نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، نماز پڑھے، نماز پڑھے، نماز پڑھے، نماز نہ پڑھنے والا کفر پہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو، اور نماز نہ پڑھنے والا جو ہے اس سے تو ہاتھ سے کھانا پینا بھی جائز نہیں، تو پھر زکوٰۃ کی بھی اہمیت ایسے ہی ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کی بھی اہمیت ایسے ہی ہے نا، ساتھ ساتھ یہ دونوں آیات ہیں نا۔ اگر ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے پوچھتی ہیں بھائی کو دے سکتے ہیں، پھر قریبی کو تو دینی ہے، اس کو پتہ ہے آپ کو، اور پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل رمضان المبارک ہے اور لوگوں کو آپ نے عیدیں دینی ہیں، جو غریب آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ایسا کریں ایک بنڈل بنائیں زکوٰۃ کا، جتنا بھی بنانا ہے آپ ان کو دیں، اپنی بہن کو جا کے دیں کہ یہ لے بچوں کے لیے جو بھی لے کے آنا لے آؤ، بے شک وہ زکوٰۃ ہی ہو، مگر اس کو احسان نہیں جتانا، اس کو محسوس نہ ہو یہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، کوئی بتانا ضروری نہیں ہوتا، بہت ساری عورتوں کو اتنا بتایا جاتا پھر بھی وہ بحث کاری ہوتی ہے، نہیں زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے، صدقہ بتا کے دینا چاہیے، اگلے کی اس نفس کو ضرور مجروح کرنا ہے۔ جو سفید پوش بندہ ہے وہ میرے بیٹے، اس نے تو آپ سے مانگنا ہی نہیں ہے، ہاں، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ان کی پہچان بتائی، جو ہم پیچھے اللہ والوں کی صفات پڑھ رہے ہیں نیک لوگوں کی، تو یہاں پر مین ان کی پہچان پریکٹیکل، کہ ان کے اندر کی باتیں، ایمان تو اندر ہے نا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اب ظاہراً ان کے اندر کیا ایک عمل وہ کریں گے بہت بہترین، وہ نمازی ہوں گے، اور دوسرا عمل وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہوں گے، سجدہ سربسجود ہونے والے ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے اندر عاجزی ہوگی، عاجزی ہوگی، یہ پہچان ہے نیک لوگوں کی۔ اور تکبر والوں پر تو کبھی بھی یہ نعمتیں نازل نہیں ہو سکتی، اللہ والے وہ ہیں جن کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو۔ جی میرے بیٹے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا وہی اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے، یس چمکانے والے، سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔
کیا بات ہے. اور میرے نبی کی کیا شان ہے. حاضر تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. حاضر تھے خدمت اس وقت دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا, نیک لوگوں سے دوستی کیجیے, سبحان اللہ, تو وہی اللہ کی جماعت ہے, وہی اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں بے شک. جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں, استغفر اللہ, اور کافروں کو دوست مت بناؤ, تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, پس پشت بیٹھ کر مذاق کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطے کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو, جو اے مسلمانوں, ان منافقوں اور کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو ان کو غصہ آتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں, اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے. سب بولیں اللہ اکبر. ایک ہوتی ہے آپ کو کلیئر اذان کی آواز آ رہی ہے, پوری پراپر اذان کی آواز آ رہی ہے. اگر آپ کو پوری پراپر اذان کی آواز آ رہی ہو اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو پھر تو اس کو بند کر دیں, پراپر پوری اذان کی آواز. لیکن اگر پراپر پوری اذان کی آواز نہیں آ رہی اور پھر اس میں آپ بالکل رک نہیں سکتے, نہ رکیں, لیکن اگر آ رہی ہو تو پھر اس میں رکنا ضروری ہے. سب بولے اللہ اکبر. اور اذان کے بعد جو بھی دعا مانگے وہ کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جی اذان کے بعد کی دعا کون سی ہے, ذرا اس کو پڑھیے گا. اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب اذان کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے, حدیث کا مفہوم ہے, تو قیامت والے دن حضور آپ کی شفاعت فرمائیں گے. حضور آپ کی شفاعت فرمائیں گے. اذان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جب خبر نامہ ٹی وی میں چلتا تھا تو اذان ہوتی تھی, اذان عشاء کی ٹی وی میں ہوتی تھی. پہلے تو یہ کیبل شیبل یہ کچھ نہیں تھا, یہ ہمارے بچپن کی باتیں ہیں. پی ٹی وی پہ جب اذان چلتی تھی تو اذان کے بعد یہ دعا ہوتی تھی, اور یہ دعا سن سن کے ہی ہمیں یاد ہو گئی. سبحان اللہ. کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ ماشاء اللہ سب کو آتی ہے. تو یہ دعا جن کو نہیں آتی وہ اس کو یاد کر لے, یہ بہترین دعا ہے اذان کے بعد. سبحان اللہ. آپ اس کو پڑھو گے, قیامت والے دن حضور آپ کی شفاعت فرمائیں گے. جی قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرهم فاسقون. اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے اہل کتاب تمہیں ہماری کون سی بات بری لگتی ہے. اے اہل کتاب, اے یہود و نصارہ, تمہیں ہماری کون سی بات بری لگتی ہے, ان سے پوچھیں. بجز اس کے کہ ہم اللہ پر, سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے, قرآن پاک, اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں, ایمان لائے ہیں. بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں. صرف یہ بات کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں. جی قل هل انبئكم بشر من
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اصل برا شخص کون ہے کہ تم ہمیں تو برا سمجھتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہو، تو آؤ تمہیں بتائیں. فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور اس پر غضبناک ہوا ہو، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر بعض کو سور بنا دیا. استغفر اللہ. یہ بندر بنا دیا اور سور بنا دیا کن قوموں کو؟ وہ قوم ایلا جو کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتی تھی اور عبادت نہیں کرتی تھی. اللہ نے فرمایا تھا عبادت کرو، وہ شکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عبادت کرو، وہ شکار کرتے تھے. اور اس دن مچھلیاں اتنی آتی جیسے جمعے کو اتنے بازار لگتے ہیں، سستے بازار، سیلیں لگی ہوتی ہیں اور ہم لوگ نکل پڑتے ہیں فوراً جمعہ بازار میں. اور قرآن میں سورہ جمعہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ان کو تو کہا نا ہفتے، ان کا لیے پورا دن ہی تھا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، لیکن ہمارے لیے ہماری شریعت میں اللہ نے ہمیں جمعہ دیا ہے. اور جمعے کتنا کا ٹائم ہم نے رکنا ہے؟ جب جمعے کی اذان ہو جائے، خریدنے والا نہ خریدے، بیچنے والا نہ بیچے. کتنا کا ٹائم ہے؟ 12 بجے اذان ہوتی ہے جمعہ کی. آج الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے، ٹھیک ہے، 12 بجے اذان ہوتی ہے اور پھر وہ کہیں پہ 2 بجے تک جمعہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ 2:30 بجے تک، زیادہ تر لاسٹ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 2-3 گھنٹے ہیں، نہ اس میں اپنے بازار جانا ہے، نہ بیچنا ہے، نہ خریدنا ہے. دکانوں والے سے کہا شٹر ڈاؤن کر دو، چلو جمعہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جاؤ نکلو جمعہ پڑھنے کے لیے. اور پھر جب جمعہ پڑھ لو تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ پھر دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا رزق دے گا. تو مسلمان بہنوں، ہم سب نے کیا کرنا ہے میری بیٹیوں؟ جمعے والے دن گھر سے باہر نہیں نکلنا، درود پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت فضیلت ہے. جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی. چونکہ ان کا ذکر آ گیا کہ اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، وجہ اس کے کہ ہفتے والے دن عبادت نہیں کرتے تھے، شکار کرتے تھے. تو ہمیں بھی اللہ نے کہا کہ جمعے والے دن جب اذان ہو جائے، نہ خریدنا ہے تو بیچنا ہے. تو ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کریں اور توبہ کریں. اس سے پہلے جو ہم چلے گئے بازاروں میں چلے گئے، اب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. 3 بجے کے بعد بے شک آپ بازار میں چلے جائیں جمعے والے دن، ٹھیک ہے، لیکن جب اذان ہو جائے اس کے بعد نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے. اور یہ دکان والے دکانیں کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے، یہ سمجھتے پتہ نہیں رزق آ جائے گا. اللہ کی نافرمانی میں کون سا رزق آئے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے کون سا رزق ملے گا؟ اور اگر رزق ملے گا بھی تو اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے. جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا تو اس میں سے برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ جمعہ پڑھیں، اپنی دکان بند کریں. جب اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو دیتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. وعدہ جب میرے اللہ کا رزق دینے کا، تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم اپنا نماز پڑھو، اس اللہ کو مانو، اس اللہ کی مانو. اللہ مال کے ملک ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، رازق ہے. تمہیں رزق اس نے دینا ہے. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ ہے. تو جب کیڑے کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے تو تمہیں کون سی ٹینشن ہے کہ تم اپنی دکان کھول کے بیٹھو؟ بند کرو اس کو، جمعہ پڑھنے جاؤ. جمعہ پڑھ کے آ جاؤ، پھر دیکھو فرشتوں کو اللہ گاہک بنا کے بھیج دے گا. سبحان اللہ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ فرماتا ہے بعض کو بندر بعض کو سور بنا دیا. اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت اور پرستش کی، اللہ کی نہیں مانی. یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں. دیکھ لے سزا، بدترین لوگ ہیں یہ، اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. اب دیکھ لیں آپ نے کس میں شامل ہونا ہے. اس یہ آیت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اور سیدھی راہ سے بالکل صراط مستقیم. اللہ میں سیدھی راہ پہ چلا جی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب وہ منافق، اس کے اوپر بھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضور کی محفل میں جب منافق آتے تھے تو ایسی ایسی باتیں کرتے اور ایسی تعریفیں کرتے اور ایسے حضور کے پاس دائیں بائیں، لگتا کہ ان جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، مگر وہ منافق تھے. اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے. اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں. یا تو جاسوسی کرنے آتے ہیں یا نقص نکالنے آتے ہیں. دوسروں کو بتانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تو دوسروں کو بتائیں گے جی. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
بے کثرت ایسے لوگ دیکھیں گے، بہت سے ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جی، اس میں ہم سابرے آ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ظلم ہو، ہمارے سامنے کوئی گناہ کرے، ہمارے سامنے کوئی غلط کام کرے، ہم اس کو نہ منع کریں تو ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کے سامنے کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو، اس کا دوپٹہ پتلا ہے، وہ بالکل باریک اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، بال اس کے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ اس نے صحیح نہیں باندھے ہوئے، آپ اس کو منع ہی نہ کریں کہ یہ آنٹی مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ آپ کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں منع کرتے؟ لیکن اس کو اس طرح منع کریں کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری تشہیر کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ پردے کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جی یہ اچھی بات نہیں ہے، بڑے پیار سے بیٹا جی کہہ کے، یہ نہیں کہ بھئی تم بڑی حقیر ہو جو تم یہ کام کر رہی ہو اور پردہ نہیں کر رہی ہو اور اس طرح یہ اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی۔ سنیے، انہیں روحانی درویش اور دینی علماء دین ان کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ سن لے، یعنی دوسرے کو روکنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اس کو روکے، اس کو سمجھائیں۔ جی حکم کیا ہے؟ ایک منٹ ہے، حکم کیا ہے؟ اس کو روکیں، ٹھیک ہے؟ برا سمجھے، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں۔ نہیں رکتا کوئی بندہ، پھر دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ برا ہے۔ اگر آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور آپ سے وہ نہیں رک رہا تو پھر دل میں تو ایٹ لیسٹ احساس کرے کہ یہ کام کیا ہے؟ برا کام ہے۔ جی وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ، کہ یہ جو اللہ کی راہ میں آپ لوگ دیتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے؟ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کو قرضہ دیتے ہو کہ اللہ محتاج ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، استغفر اللہ۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس۔ اور ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں، اللہ جواب دے رہے کہ اپنے ہاتھ باندھے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ کہ ان کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے جی کشادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، سبحان اللہ، کہ اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا، ہر لمحہ کھلا۔ بلکہ احادیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے، حقیر سے حقیر چیز، تو وہ بھی مجھ سے مانگ۔ اگر کھانے میں نمک چاہیے تو وہ بھی مجھ سے مانگ۔ یعنی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ ہی پر۔ اب دیکھ لیں میری بہنوں، ہم کیوں اتنے پریشان ہیں؟ یعنی ایک چھوٹی سی تسمہ، جوتے کا تسمہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ، اللہ مجھے تسمہ دے دے۔ اللہ 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 اللہ، کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینی ہے۔ آپ نے جو چیز لینی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی، اللہ سے لینی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب اللہ سے مانگنا تو پھر اللہ آپ کو کیسے نہیں دے گا؟ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ مالک ملک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کی کرسی ہر جگہ محیط ہے، وہ ہر طرف ہے۔ وہ جب چاہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مردوں کو زندہ کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، ایک لمحے میں سب بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ جیسے آپ نے پڑھا پیچھے، زکریا کی بیوی بانچ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی خوشخبری دے دے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دے۔
आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, अम्मा हवा को एक मर्द की पसली से पैदा कर दे, बीबी मरियम के घर बगैर मर्द के ईसा रूहुल्लाह को पैदा कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में थे और अल्लाह अकबर इतनी बीमारी थी कि हद हो गई, बस अब जान निकलने वाली है, मौला बहुत तकलीफ़ है। अल्लाह ने कहा उरकुस भी रिजाले का पाँव मार ज़मीन पे, अल्लाह ने शिफा दे दी एक लम्हे में। तो उसके लिए कुछ भी मुश्किलें, यस कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फिर हम मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? टेंशन डिप्रेशन ये तो मुसलमान को होना ही नहीं चाहिए। बीपी हाई हो गया, डिप्रेशन हो गई, टेंशन हो गई, ये हो गया वो हो गया। जब बंदा अपने ऊपर इन्हिसार करे तो फिर परेशानी आती है, जब अल्लाह पे भरोसा करे फिर परेशानी कौन सी। शादी रखी है कोई बात नहीं, हमसे तो परिंदे ही अच्छे हैं, जब घर को जाते हैं तो पर फैलाए जाते हैं, हाथ उनके खाली होते हैं। अल्लाह अल्लाह, हाथ खाली नहीं होते उनके और हम इतना जोड़ते हैं, गले हमारे भरे, बैंक हमारे भरे, माशाल्लाह पैसा हमारे पास, कपड़े हमारे पास, दुनिया जहाँ की चीज़ें, फिर भी डिप्रेशन, फिर भी टेंशन, फिर भी स्लीपिंग टैबलेट्स। तो अल्लाह पे भरोसा क्यों नहीं, अल्लाह पे तवक्कल क्यों नहीं? जब इंसान कहते हैं ना अल्लाह किसको, अल्लाह खैर करेगा, फिर कोई डिप्रेशन नहीं होती, फिर सारे काम अल्लाह खुद ही कर देता है। भरोसे की बात है ना, तवक्कल की बात है। जिसको अल्लाह पे तवक्कल है उसके काम अल्लाह ही करता है, और जिसको ये ना कि मेरा काम इसने करना है, वो उसके पीछे भागी रहेगी, ये कर दे ये कर दे, करना उसने कोई नहीं होता, करना फिर अल्लाह नहीं है। तो जब बाद में भी अल्लाह के पास ही जाना है तो शुरू में ही अल्लाह को पुकार लो। समझ आ गई? हाँ, ये बात ज़हन में रखें। सब बोले अल्लाहु अकबर। इनके अपने हाथ बांधे जाएं और जो कुछ उन्होंने कहा इसके बायस इन पर लानत की गई, बल्कि हक़ ये है कि इनके दोनों हाथ जुदो सखा के लिए कुशादा है। सुभान अल्लाह, वो जिस तरह चाहता है खर्च यानी बंदों पर अताएँ फरमाता है। और ए हबीब, जो किताब आपकी तरफ आपके रब की जानब से नाजल की गई है, यकीनन इनमें से अक्सर लोगों को हसद, सरकशी और कुफर में और बढ़ा देगी। हसद की वजह से, सुन लीजिए, हसद की वजह से और सरकशी करेंगे और नहीं मानेंगे। अच्छा, हसद और तकब्बुर की वजह से लोग बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं और बुराइयाँ करते हैं, और हमें अक्सर लोगों को हसन, सरकशी और कुफर में और बढ़ा देगी। और हमने इनके दरमियान रोज़े क़यामत तक अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है। जब भी ये लोग जंग की आग भड़काते हैं, मुनाफिकीन काफिर जब भी जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह इसे बुझा देता है और ये रुए ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी करते रहते हैं। अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। काफिरों की अपनी तदबीरें, काफिर कितनी भी तदबीर कर ले, काफिर कुछ भी कर ले मेरी बहनों, लेकिन अल्लाह की एक अपनी तदबीर ज़रूर होती है। ये बात जहन में रख लेना। ये काफिर कुछ भी कर लें, चाहे कितनी भी तरक्कियाँ कर ले, ये मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हाँ, उन मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है जो अमलों में कमज़ोर हैं, जो अमल में कमज़ोर हैं, जहाँ हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, जो रिश्वतें खाते हैं, 2 नंबरी के बाजार जिन्होंने गर्म कर रखे हैं, हर चीज़ में मिलावट, दूध में मिलावट, पानी में मिलावट, उनके ऊपर ज़रूर जो है ये जालिम जो है ना वो ऐसे काबज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो मुसलमान थोड़ी हैं, वो तो नाम के मुसलमान हैं। पिछली कौमों में सिर्फ नाप तोल की कमी अगर किसी कौम पर, तो उन पर अजाब आ गया। कौम आद में एक बुराई है, उन पर अजाब आ गया। तो आप और हम अगर अपने अपने गिरेबानों में झांके तो हमारे अंदर तो हज़ारों बुराइयाँ हैं, और फिर भी अजाब नहीं आया, फिर भी अजाब नहीं आया। ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि रुजू कर लो, माफ़ी मांग लो। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। जी मेरी बेटी, अल्लाह अकबर। पिछली आयत हमने कंप्लीट पढ़ी है, ऊँची से बोला करें, कंप्लीट पढ़ी है पिछली आयत? जी पूरी कंप्लीट पढ़ी है ना? ठीक है। और अगर आयत नंबर 65, और अगर अहले किताब हज़रत मोहम्मद पर ईमान ले आते, अहले किताब को कहा जा रहा है यहूदो नसारा, कलमा पढ़ो, दार इस्लाम में आ जाओ, नबी को मानो, छोड़ दो ईसा रूह अल्लाह को, छोड़ दो अब तौरात इंजील को, कुरान को थाम लो, ईमान ले आते, तकवा इख्तियार कर लेते, तो हम इनके दामन से इनके सारे गुनाह मिटा देते और इन्हें यकीनन नेमत वाली जन्नतों में दाखिल फरमा देते। नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। जी अगर वो लोग
تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ اللہ سبحان اللہ, بڑی بات. وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے مگر رزق ختم نہ ہوتا, رزق ختم نہ ہوتا. ان میں سے ایک گروہ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے. ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے. جی یعنی اللہ کے دین کو نافذ کریں, اللہ کے شریعت کو نافذ کریں اور عمل کریں تو اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا آسمان سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی. بس اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی شریعت پہ رہیں, اللہ پہ بھروسہ کریں. جی اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوا کریں. نبی کا کام ہے پیغام پہنچا دینا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اے برگزیدہ رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. یعنی تبلیغ کا حق پورے دل سے ادا کیجئے, دین کا کام دل کے ساتھ کیجئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں, اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا. بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دیتا, نہیں دکھاتا. ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا تھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک دستہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کی حفاظت فرمائے, مگر اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اس طرح میرے نبی کی بھی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. جی فرما دیجئے اے اہل کتاب تم دین میں سے کسی شے پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے نافذ اور قائم کر دو. اور اے حبیب جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے قرآن پاک, یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو ہستن سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی. سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں. بڑی پیاری آیت ہے. بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے, ٹھیک ہے, اور نیک عمل کرتے رہیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. خوف کس چیز کا؟ نہ دنیا میں انہیں کسی چیز کا خوف, غربت بھی آئے, حالات خراب بھی ہوں, پھر بھی اللہ پہ ان کو بھروسہ ہوگا اور سکون میں ہوں گے, وہ ریلیکس ہوں گے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اس پر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو وہ بڑے ایسے اللہ پہ بھروسے پہ رہتے ہیں, سکون میں ان کی طبیعت رہتی ہے. تو ان کے اندر کوئی, اور پھر سب سے بڑھ کر قبر کا خوف اور قیامت کا خوف, کہ سب سے زیادہ قیامت کا خوف ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں, نیک عمل کرنے والے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جی